المدرار انسٹیٹیوٹ کیا ہے اور یہ لفظ المدرار کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہے تو یہ بڑا یعنی یونیک سا نام. جب ہم اس ادارے کی ابتدا کر رہے تھے شیخ عاطف اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو علماء ہیں ان سے ٹچ میں تھے، اور خاص طور پہ عبدالرحمٰن ضیاء صاحب جو جنگ میں ہوتے ہیں آج کل، تو مختلف ہمارے جو پروڈکٹس تھے یا پھر ہمارے ادارے کا بھی جو ہم نام رکھ رہے تھے، تو ہمارا ہمیشہ سے یہ تھا کہ ایسے نام ہوں یا تو قرآن سے چنے جائیں اور ایک بڑا کنسیپچل ہونا چاہیے، پھر اس کو ایک ویژولائز بھی کرنا چاہیے. تو بیسکلی ہم نے جتنا قرآن کو پڑھا اور وحی کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، تو اس کو جب ہم ویژولائز کرتے ہیں تو وہی قرآن یہ کہیں نہ کہیں پانی کو ضرور جو ہے نا ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اس میں قرآن کی کئی مثالیں بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ڈپکٹ کرایا ہے پانی کے ساتھ. تو مدرار بیسکلی قرآن کی ایک آیت سے ہی ڈرائیو کیا گیا، یرسل السماء علیکم مدرارا. تو وہ بادل یا وہ موسلا دھار بارش، اس کو جو ہے نا مدرار کہا جاتا ہے. تو وہ بیسکلی یہ ایک ہب ہے، ایک وہ اوریجن ہے جو آسمانی ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے. اور اگر مدرار کا لوگو بھی آپ دیکھیں تو وہ ہم نے بیسکلی کلاؤڈ ایک بنایا ہوا ہے، وہ بادل ہے، بادل ہے بیسکلی. تو اسی کے اندر ہم نے بہت کانسیپٹ لگا کے، بہت دماغ لگا کے، مجھے یاد ہے کہ بہت ہمیں مہینوں لگے تھے اس کانسیپٹ کو بنانے کے اندر، اور بڑا ہم نے جو ہے نا اس میں ٹائم لگایا تھا. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے جو بڑے جو تھنک ٹینکس اور کریٹو ڈائریکٹرس تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اس کو بنانے کے اندر. اچھا، دوسرا اگر ہم اس کے لوگوں کی بھی بات کریں نا، تو ہم نے جب اس کے کلرز کو بھی ہم چوز کر رہے تھے تو ہم نے گرے کلر چوز کیا. اور گرے کلرز کیونکہ گرے زون کا جو بڑی فلاسفی ہے، اس کو ہم نے جو بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ پوری جو فلاسفی ہے اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کو ڈپکٹ کرتی تھی. اچھا، تو یہ تو اس کا مطلب نام اور سب چیزوں کے اعتبار سے ہو گیا. اگر اب عملی اقدامات کے اوپر بات کریں تو بیسکلی مدرار وجود میں اس وجہ سے آیا تھا کہ یہ ایک ایسا برج پروگرام تھا. جو دنیایں ہماری سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر چکی، دو ایکسٹریمز ایگزسٹ کر چکی ہیں. ایک جگہ کے اوپر کنونشنل جو طبقہ ہے، جسے ہم جو ہے نا عامی کہہ لیں یا پھر ایک لبرلزم کا ایک اینڈ کہہ لیں. دوسری طرف جو ہے نا ہماری جو روایت کھڑی ہوئی ہے، اور جسے ہم آرتھوڈاکسی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر مذہب پسندی جسے ہم کہتے ہیں. تو بیسکلی جو دو ایکسٹریم ایگزسٹنس ہیں، ان کو جو ہے نا بیچ میں کمبائن کرنے کے لیے، ایک ہب دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا. اور اس میں بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا کہ اصل جو ہے نا اصل وہ ہمارے مدارس ہیں، اصل جو ہے نا وہ ہمارا قرآن ہے، اصل ہمارا وہ دین ہے. تو یہ جو ایکسٹریم ویلیوز کے اوپر کھڑے ہوئے نا، تو ان کو مکس ہونا چاہیے اور ان کو آپس میں جو ہے نا ایملگمیٹ ہونا چاہیے. تو یہ بیسک ریزن تھا جس کے لیے مدرار بنا تھا. کیونکہ جب ہم مدارس گئے، جب ہم نے علماء سے پڑھا اور جتنا ہمارا ان سے تمسک رہا، آج بھی ہے، تو ہم نے دیکھا یہ تو وہ علم ہے یا پھر یہ وہ رہنمائی ہے جو آسمانی ہے، جس کو سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے، سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے. اور یہ بہت پیچھے ہے. مطلب یہ اگر ہم کنونشنل ورلڈ کی بات کریں نا، تو اس کے اندر اس علم کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ بہت بڑا اکیڈیمیا ہے. مطلب جب ہم عربی کتب کو ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج سے ریفرنس لے کے جاتے ہیں 700 سال پہلے، 1000 سال پہلے کی جو کتب ہیں، اور جو بڑے ہمارے جو علماء ہیں، ائمہ نے جو کام کیا ہے فقہ کے اوپر، یا انفیکٹ ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، انسان کی نفسیات کے اوپر، عقائد کے اوپر، مطلب جو کچھ وہ لکھ گئے وہ ہماری سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے. تو اس علم کو جو ہے نا معاشرے کے اندر لے کے جانے کے لیے ہم نے جو ہے نا اس ادارے کا انتخاب کیا، اس کا وہ ویژن بنایا تھا. اور الحمدللہ اب اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسا جو فیسٹ، ہر سیگمنٹ ایسا جس میں دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، مدرار وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے رہنمائی کرتا ہے، کر رہا ہے. اور یہ ہمارا الحمدللہ وہ مشن ہے کہ ہمارا جو بیس ہے، ہماری جو روٹس ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نا قرآن کے اوپر بیس کرنی چاہیے.